پیارے دوستو، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام ساتھی اور آپ کے گھرانے کے تمام بڑے چھوٹے شہید ہو گئے، صرف آپ اور آپ کے ایک بیٹے حضرت امام زین العابدین بچے، جن کی عمر اس وقت 18 سال تھی، جو کہ بہت زیادہ بیمار تھے۔ وہ اسی حالت میں کانپتے ہانپتے لڑائی کے میدان میں پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کھینچ کر خیمے میں لے آئے اور کہا کہ اے میرے بیٹے، کیا اولاد رسول دنیا سے ختم ہو جائے گی؟ اے میری آنکھوں کے نور، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ پاک ذات میری نسل قیامت تک جاری رکھے گا اور وہ تمہارے ذریعے ہوگا۔ اے بیٹے، صبر کرو، ابھی تم نے بڑے بڑے حالات دیکھنے ہیں، ہمت نہ ہارنا اور شریعت محمدی سے کبھی الگ نہ ہونا۔ امام حسین اپنے بیٹے کو وصیت کرنے کے بعد ان کی آنکھوں کو بوسہ دیتے ہیں اور چھاتی سے لگاتے ہیں اور تمام گھر کے لوگوں کو گلے لگا کر پیار کرتے ہیں، اور تمام شہزادیاں لپٹ لپٹ کر بے قراری سے روتی تھیں۔ آپ نے حضرت زینب سے فرمایا، پیاری بہن، میری ہتھیار لاؤ۔ آپ نے لڑائی کے ہتھیار اپنے بہن پر لگائے اور تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لی اور دلدل گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان جنگ کی طرف رخ کیا تو سب شہزادیاں بے قرار ہو کر کہنے لگی کہ آپ اس خوفناک جنگل اور دشمنوں کی فوج میں ہم کو کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے اولاد رسول، صبر کرو، یہ تمہارے امتحان کا وقت ہے، خبردار ہو جاؤ، اپنی ثابت قدمی میں فرق نہ آنے دو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے۔ تسلی دے کر آپ لڑائی کے میدان میں چلے گئے اور نیجا زمین پر کھڑا کر کے عربی لوگوں کی عادت کے مطابق جوش و مردانگی سے اپنی خاندانی شرافت اور عزت بیان کی۔ خاندانی شرافت اور عزت بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، اے اللہ اور رسول کے ماننے والو، اللہ سے ڈرو اور اپنے نبی سے شرم کرو۔ دیکھو، قیامت کی گرمی بہت تیز ہوگی اور کوثر کی نہر ہمارے اختیار میں ہوگی۔ ذرا سوچو تو، کیا میں یہاں خود سے آیا ہوں؟ تم نے مجھے نہیں بلایا تھا اور یہ مزہ چکھایا کہ میری اولاد اور مجھ کو پانی کے لیے ترسایا اور سب کو مچھلی کی طرح تڑپایا۔ میرے بیٹے، بھائی، بھتیجے سب کو میرے سامنے شہید کر ڈالا اور مجھے مارنے پر تیار ہو گئے۔ اگر یہ میرا مرنا ملک کے لیے ہے تو مجھے ملک سے دوسرے ملک بھیج دو، میرا راستہ چھوڑ دو، اور اگر تم دین محمدی کی خاطر مجھے مارنا چاہتے ہو، میرے سر کو جھکانا چاہتے ہو، تو میں اپنا سر تو کٹا دوں گا، مگر میں اپنے نانا کے دین کے ساتھ کبھی غداری نہیں کروں گا۔ یہ درد بھری باتیں سن کر لوگوں کے دل میں اثر ہونے لگا۔ اتنے میں عمر بن سعد اور شمر وغیرہ نے سب کو ڈانٹا کہ خبردار، ان کی بات مت سنو اور ان کو مہلت نہ دو، اور آپ سے کہا، اے علی کے بیٹے، چپ ہو جاؤ، بات مت پڑھاؤ، بڑائی کو دماغ سے نکال دو۔ جب تک یزید کی تم بیعت نہ کرو گے، اس وقت تک تمہیں پانی نہیں ملے گا اور نہ کہیں جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر ان ظالموں نے آپ پر تیر چلائے، مگر اللہ کی قدرت سے آپ کو ایک بھی تیر نہیں لگا، اور آپ مردانگی کے جوش میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر مار کر ایک ایسا حملہ کیا کہ سینکڑوں ظالم فنا ہو گئے۔ یزیدی فوج میں جلجلہ پڑ گیا، پیاس کی تیزی سے آپ کا حلق سوکھ گیا۔ آپ نے اس وقت دریا پر جانے کا ارادہ کیا اور اپنی تلوار ذوالفقار کھینچے اور گھوڑے کو دریا کی طرف روانہ کیا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے صاحب ذوالفقار کی کہ لشکر کو چیرتے کاٹتے دریا پر پہنچ گئے، اور کیا کمال لگتا ہے آپ کا گھوڑا دلدل کی بجلی کی طرح تیز رفتار ہے۔ آپ نے گھوڑے کو دریا میں ڈالا اور ایک چلو بھر پانی پینے کو اٹھایا کہ ایک ظالم نے دھوکہ دیا اور آپ سے کہا، تم پانی پیتے ہو، ادھر تمہارا خیمہ لٹ گیا ہے۔ یہ خبر سن کر آپ گھبرا گئے۔ آپ نے پانی گرا دیا اور ایک دم دشمن کو مارتے کاٹتے خیمے میں آئے۔ معلوم ہوا کہ دشمن نے دھوکہ دیا تھا۔ اللہ اکبر، اے اللہ، تیری قدرت کے کمال، تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ دنیا کے پانی سے شہزادہ کون ہے؟
حضرت امام حسین کا روزہ نہ کھلے۔ دریا پر آنے اور جانے میں آپ نے 400 ظالموں کو قتل کیا۔ حضرت امام حسین خیمے میں تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب شہزادی بے قراری سے رو رہی تھی۔ آپ نے سب کو گلے سے لگایا اور فرمایا، اے اولاد رسول، بس یہ آخری دیدار ہے، تم کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت شہربانو تڑپ گئی اور کہا، میرے غمخوار، دنیا کے لحاظ سے میں ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، لیکن بے وطن اور بے کس ہوں۔ آپ کی بیٹیاں اور بہنیں تو اولاد رسول ہیں، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان کی عزت کا لحاظ کریں گے، مگر میرا لحاظ کون کرے گا؟ اس وقت آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر فرمایا، خدا وند کریم، تو میری عزت کی حفاظت کر۔ پھر حضرت شہربانو سے فرمایا، تم یہ غم نہ کرو، میں اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت میں جان دے رہا ہوں، وہی تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ فرما کر آپ پھر میدان میں آئے۔ ابن سعد اور شمر وغیرہ فوجی افسروں نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اے فوجیوں، ہمت کرو اور ہر طرف سے گھیر لو، جھگڑا ختم کرو۔ یزیدی فوجیوں نے آپ کو ہر طرح سے گھیر لیا۔ آپ بڑی دلیری سے ان کو مارتے کاٹتے رہے اور 3 دن 3 رات کے بھوکے پیاسے اور غموں کے مارے ہوئے تھے۔ کہاں تک اتنی فوج سے لڑتے؟ ساقی کوثر سردار جنت پر ان یزیدیوں نے تیر، نیزوں اور تلواروں سے ہر طرف سے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ کا وہ نازک بدن جو رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھا، زخموں سے چھنی ہو گیا۔ ایک ایک زخم پر 100 زخم بنتے چلے گئے اور ایک تیر آپ کی پیشانی مبارک پر ایسا لگا کہ خون پیشانی سے اچھلا، جس سے آپ کا تمام چہرہ مبارک خون خون ہو گیا اور آپ کمزوری کی وجہ سے زمین پر گر پڑے، اور جیسے آپ گھوڑے سے گرے، شمر ظالم آپ کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ آپ نے فرمایا، تو کون ہے؟ کہا، شمر ہوں۔ آپ نے اس کے 2 دانت لبوں سے باہر نکال دی اور کوڑ کے دانت اس کے ناپاک سینے پر دیکھا کہ امام علی مقام نے فرمایا، میرے نانا نے سچائی ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹے حسین، تیرا قاتل کوڑھی کتا ہوگا، بس وہ کوڑھ کتا تو ہی ہے۔ شمر، میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری داہنی طرف کھڑے ہیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بائیں طرف کھڑے ہیں اور تم پر افسوس کر رہے ہیں۔ اے شمر، میں نے ظہر کی نماز کا وقت پایا، ذرا چھاتی سے اتر جا اور آخری نماز پڑھ لینے دے۔ شمر ظالم آپ کے سینے پاک سے ہٹا۔ آپ نے ظہر کے فرض کی نیت باندھی اور جب آپ نے سجدہ کے لیے سر مبارک جھکایا تو شمر ظالم نے سر مبارک کو جدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ شہزادہ کونین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے کس قدر محبت کرتے تھے، کس قدر اللہ سے عشق کرتے تھے اور کس قدر نماز کا شوق تھا کہ زخموں سے چور ہیں، مگر نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں آپ کی روح جنت الفردوس کی طرف چلی گئی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس طرح امام حسین شہید ہو گئے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ اپنے دوستوں احبابوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔